نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج انشاءاللہ پچھلی بار ایک مکتوب نمبر 42 دفتر اول مکتوبات مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا پڑھ دیا تھا، آج اس کو کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری اتوار کی مجالس ہوا کریں گی اس میں ہم مکتوبات شریف نہیں کیا کریں گے۔ مکتوبات شریف جو ہماری جمعرات کی مجلس ہوتی ہے مراقبے والی، اس کے اندر مکتوبات کا درس کیا کریں گے۔ جمعرات کو مکتوبات کا درس ہوگا، پھر اس کے بعد مراقبہ ہوگا۔ اور ہماری یہ جو اتوار کی مجلس ہے، کیونکہ بہت سارے دوست ایسے بھی تشریف لاتے ہیں جو پہلی مرتبہ آئے ہوتے ہیں، وہ اتنا یہ مکتوبات سے یا تصوف کی اصطلاحات سے یا ان نقطوں سے ابھی واقف نہیں ہوتے، تو ان کے لیے ان کی سہولت کے لیے دوستوں کا یہی مشورہ تھا کہ اگر مکتوبات کو ہم جمعرات پہ لے کے چلے جائیں تو جو لوگ وہاں یعنی دونوں جگہ آنا چاہیں خوش آمدید، اور ویسے عام اس کے لیے جمعے کی اتوار کی مجلس میں ہم اصلاحی بیان یا عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حالانکہ مکتوبات میں بھی وہی بات ہے مگر وہ ذرا دقیق ہوتی ہے، تو ایک تو یہ عرض کرنا تھا۔ دوسرا یہ مکتوب نمبر 42 میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ شیخ درویش کو تحریر فرمایا اس بیان میں کہ قلب کی حقیقت جامعہ سے حق سبحانہ تعالیٰ کے غیر کی محبت کے زنگ کو دور کرنے والی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ دعا لکھی ان کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور قائم رکھے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ آدمی جس وقت تک پراگندہ تعلقات کے میل کچیل سے آلودہ ہے وہ محروم اور مہجور ہے۔ حقیقت جامعہ یعنی دل کے آئینے کو اللہ جل شانہ کے غیر کی محبت کے زنگ سے پاک کرنا ضروری ہے، اور اس زنگ کو دور کرنا اس زنگ کو دور کرنے والی بہترین چیز حضرت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روشن سنت کی اتباع ہے، جس کا دارالمدار نفسانی عادتوں اور ظلمانی رسموں کے دور کرنے پر ہے۔ پھر ایک عربی میں لکھا ہے مقولہ، اس کا ترجمہ ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے جس کو اس نعمت عظمیٰ کا شرف نصیب ہوا، اور اس پر افسوس ہے جو اس اعلیٰ دولت سے محروم رہا۔ باقی بات یہ ہے کہ میرے بھائی میر عزیز میاں مظفر ولد شیخ گورن محروم شرفاء اور بزرگ لوگوں کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے متعلقین کی ایک کثیر تعداد ہے جن کی حالت قابل رحم ہے، اس سے زیادہ کیا تکلیف دوں۔ والسلام علیکم، یعنی آپ پر اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر سلام۔ یہ کل مکتوب ہے، بظاہر بہت چھوٹا ہے مگر جیسے وہ کہتے ہیں نا کلام الملوک کلم المقام کلام، تو یہ بظاہر چھوٹا سا ہے مگر اپنے اندر پورا وہ کہتے ہیں نا کوزے میں سمندر بند کر دیا ہے۔ حضرت کا یہ فرمانا کہ آدمی جس وقت تک پراگندہ تعلقات کے میل کچیل سے آلودہ ہے وہ محروم اور مہجور ہے۔ آج کل تو بالخصوص ہم اس کا زیادہ شکار ہوئے ہیں، یا ہم نے اس کو اپنا زیادہ شکار ہم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ یہ جو انسان کو بے چین کرنے والے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، جو انسان کے ذہن کو جو ذہن کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں،
جب تک انسان ان تعلقات کی میل کچیل سے آلودہ ہے وہ محروم اور مہجور ہے. محروم آپ سب سمجھتے ہیں، جس کو کوئی چیز نہ ملی ہم کہتے ہیں یہ اس نعمت سے محروم ہے، یعنی یہ نعمت اس کو نہیں ملی. مہجور یعنی اس کے بیچ میں پردہ ہے، حجاب ہے. تو آدمی اس وقت جو ایک ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے، دو اس کو چیزوں میں اگر میں تقسیم کر لوں. ایک تو ویسے ہی ہم نے اپنے تعلقات، معاملات غیر ضروری اتنے پھیلا رکھے ہیں. آج یہ بہت بڑی صفت گنی جاتی کہ جی وہ بندہ بڑا سوشل ہے، بڑا سوشلائز کرتا رہتا ہے، اس کی پی آر بہت ہے، بندے کو جانتا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے لیے وہ بہت مصروف رہتا ہے. ہر روز کسی ایک پارٹی میں ہوتا ہے، پھر دوسری پارٹی میں سیاسی پارٹیز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ہاں تو ویسے یہ بھی ہوتا ہے کہ روز الگ الگ پارٹیوں میں ہوتے ہیں، مگر ایون ادروائز کہ آج فلانی جگہ پارٹی ہو رہی ہے اور فلانی پارٹی ہو رہی ہے، اور وہ بڑا فخر محسوس کہ ایسا شخص اپنے آپ کو بڑا سوشل اور بڑا سکسیسفل سمجھتا ہے اور بڑا کمال سمجھتا ہے اپنے آپ کو اس بات میں کہ میرے تو اتنے تعلقات ہیں، میں کور کمانڈر کو جانتا ہوں اور میں فلانے کو جانتا ہوں اور ڈی ایس پی کو جانتا ہوں، فلاں فلاں فلاں، اور بڑا وہ فخری آپ کو لوگ بتائیں گے. اور اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں شراب کی پارٹیز میں چلے جائیں گے، کیا کریں گے. ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، کوئی ٹھکی چھکی بات نہیں ہے. تو آج ایک تو یہ تعلقات بنانے کا ایک تو بڑا رواج آ رہا ہے اور اس کو یعنی کامیابی کا معیار سمجھا جا رہا ہے. آج the description of success has changed. ایک وہ کامیابی کی تعریف ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ایک آج ہم نے ایک اپنی کامیابی کی خود ساختہ ڈسکرپشن بنائی ہوئی ہے. آج ہم جو کہتے ہیں نا یہ پریشانیاں اتنی کیوں ہیں، یہ مسلمانوں پہ اتنی پریشانیاں کیوں ہیں. ظاہری بات ہے جب مسلمان اپنے کام سے ہٹ جائے گا تو اسی پہ پریشانی آئے گی نا. انسان سب سے پہلا تھپڑ اپنے بچے کو مارتا ہے. اگر دوسرے کا بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، مگر اپنا بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں سب سے پہلے. تو مسلمان کیا تو یہ ذمہ داری تھی کہ خود بھی ہدایت پہ رہتا اور دوسروں کو ہدایت پہ لاتا. آج تو مسلمان خود ہی ہدایت سے دور ہو گیا، بلکہ مطلب کیا کہیں گے، کیا ہم مسلمان بھی ہیں؟ ہماری حرکتیں تو مسلمانوں والی نہیں ہیں، مگر پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ ایسا ہو جیسے صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد آتی تھی. تو اگر وہ مدد نہیں آ رہی، یہ دیکھو اللہ پاک کر سکتا ہے، اللہ پاک ہر چیز کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، مگر ایک اسی نے قانون اور پالیسی بنائی ہے، وہ بھی اللہ کا ہی قانون اور پالیسی ہے کہ اگر تم انگور لگاؤ گے تو انگور کی بیل نکلے گی، کیکر کا بیج ڈالو گے تو کیکر کا درخت نکلے گا. کیا اللہ اس پہ قادر نہیں کہ کیکر کے بیج سے انگور نکال لے؟ بالکل قادر ہے، مگر یہ قانون قدرت کا بھی اسی کا بنایا ہوا ہے. ماڈرن لینگویج میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، سافٹ ویئر پروگرامنگ جس طرح لکھی گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس پروگرام کو نہیں مانتے، ہم اپنے حساب سے ڈیٹا فیڈ ان کریں گے. مگر یاد رکھو ڈیٹے کا رزلٹ جو آئے گا وہ جیسا سافٹ ویئر لکھا گیا ویسا آئے گا. اللہ پاک نے جو سافٹ ویئر اس کائنات کا کامیابی کے لیے لکھا ہے، آپ اور میں اگر اس سے ہٹ کے اپنی عقل جتنی بھی لڑا لیں، آج ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں سکون ہے. نہیں وہ تو زینکس میں ہے، وہ تو لیکسٹونل میں ہے، وہ تو کیمڈرن میں ہے. اللہ کے ذکر میں کہاں سے سکون آ گیا؟ وہ تو میوزک میں ہے. یعنی یہ ہمارا خود ساختہ نیٹ رزلٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے آپ اپنی کر لے جائیں، آپ کی مرضی، مگر پھر نتیجہ وہی نکل رہا ہے کہ سارے کام کرنے کے بعد بھی پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں بے چینی کیوں ہے، بے سکونی کیوں ہے. ہم اللہ کے ہدایات کو کیسے دیکھ لیجیے توڑتے چلے جا رہے ہیں. آج کا یہ جو حالات ہیں آس پاس پوری دنیا میں دیکھیں، کیا
اللہ کی خزانے نعمتیں کم ہو گئی ہیں. پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر کوئی پریشان ہے. پوری دنیا، ہمارے ہاں تو ہوگا مگر پوری دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے. کیا چیز کمی ہو؟ اللہ کا سورج کم ہو گیا، چاند ستارے، مچھلیاں، پانی، زمیندار کی نباتات، توادات، سب چیزیں موجود ہیں. یہ کیا امر آیا ہے، کیا چیز ہوئی ہے کہ ساری دنیا میں ایک پریشانی سی پھیلی ہوئی ہے؟ ہم نہیں مانتے اس بات کو، ہرگز نہیں مانتے کہ کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے تو یہ عذاب الہی ہے. امریکہ میں بھی آپ جائیں، لاس اینجلس، ادھر ادھر ہزارہاں لوگ جو ہے وہ پارکس میں ہی زندگی ابھی بسر کر رہے ہیں. ہم جس قوم کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، وہاں بھی یہ حالت ہے، مگر ہم ابھی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں کہ مسئلہ حل کہاں سے ہوگا. میں جو یہ نقطہ، یہی سنت والا، کیونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے، بظاہر ایک جملہ ہے مگر ساری حقیقت اسی کے اندر چھپی ہے. بٹ اس کا پریمبل جب تک ہمیں سامنے نہیں آئے گا، ہم اس کی اہمیت، کیونکہ ہم جو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ بھائی سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، بہت ثواب ہے، ایک مری سنت کو زندہ، مٹی سنت کو زندہ کرو گے 40 بدری شہیدوں کا ثواب آئے گا، 100 بدری شہیدوں کا ثواب آئے گا. جیسے میں عرض کرتا ہوں، جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی اللہ سے محبت نہیں کرتا، سوداگری کرتا ہے، گنتا ہے. کوئی اللہ کا بنتا نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنتا نہیں ہے. بالکل پارٹی آف دا فرسٹ پارٹ، کبھی آپ نے کوئی اگریمنٹ پڑھا ہو نا، ایک ہوتا ہے پارٹی آف دا فرسٹ پارٹ اینڈ پارٹی آف دا سیکنڈ پارٹ. ہم ایک پارٹ پہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، ایک پارٹ پہ ہم ہیں. ہاں جی، اللہ کتنا پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ اچھا جی، یہ سنت کی حقیقت کیا ہے؟ سنت کے احیا کی حقیقت تب آتی ہے کہ جب اس کے اندر عشق ہو. آج ہم نے نہ سنت کا ظاہر رکھا ہے نہ باطن رکھا ہے، اور ساری کامیابی سافٹ ویئر پروگرامنگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہے، دنیا کی نہیں، کائنات کی ہے، اس کی سکسیس جو ہے، اس کی جو کامیابی ہے، وہ 100% اس پروگرام میں لکھا گیا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے جتنے تم قریب آؤ گے، ظاہر میں، باطن میں، عقل میں، قلب میں، جسم میں، صرف عقلی طور پہ نہیں، صرف جسم پہ نہیں، مگر قلبی طور. یہ تینوں کا اشتراک جب ہوگا، یہ تینوں چیزیں ان لائن ہوں گی، سنک ہوں گی، پھر اس کا رزلٹ نکلے گا. وہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے. ہمارے جگہ عقلاً تو ہم سب مانتے ہیں کہ جی ہاں جی سنتوں میں کامیابی ہے. جسم پہ ہم میں سے کتنے اس کا اطلاق کرتے ہیں، اور جو جسم پہ بھی کرتے ہیں، قلب میں ان کو کتنی اس کامیابی پہ یقین ہوتا ہے. جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی بھی عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی کیفیت اس وقت کیا ہوگی، قلبی کیفیت کیا ہوگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ دھوتے ہوں گے تو ایک تو دعا ہے حدیث مبارکہ کی، یہ تو آپ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس دعا کے الفاظ، اس کی عقلی معنی، اس کے علاوہ ایک قلب بھی تو اس کا ہوگا نا. اس کی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انر فیلنگ اس وقت اللہ صاحب، وہ تو بالکل ایسے جیسے 1 to 1 نا. اگر مقربین کو استحضار مستقل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے، 2 جہانوں کے سردار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ پاک کے ساتھ ہر وقت کیسا تعلق، اور جیسے ایک آدمی سامنے کھڑا ہوتا ہے اللہ پاک کے، تو اس وقت کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ کوئی بھی عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں، چاہے شیشے کے سامنے کنگھی کر رہے ہوتے ہوں گے، تو ایک تو عقلی کیفیت ہے، ایک جسمانی کیفیت ہے، ان کی قلبی کیفیت کیا ہوگی؟ کبھی ہم نے اس میں ڈوبنے کی کوشش کی ہے؟ اور یہ تینوں چیزیں، ریکوائرمنٹس جب پوری ہوتی ہیں، پھر اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ اللہ کے وعدے ہیں. دیکھیں نا، اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اطاعت کے معنی کہاں تک ہوں گے؟ کیا یہ صرف عقلی اطاعت ہے، قلبی یا جسمانی اطاعت ہے، یا قلبی اطاعت ہے، یا پھر تینوں ہیں؟ حدیث مبارک بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات،
جس کا مفہوم ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اس کا مطلب دو چیزیں یہاں ظاہر ہوتی ہیں کہ ایک تو عمل ہوگا تو نیت ہوگی نا، تو عمل بھی ضروری ہے اور نیت بھی ضروری ہے. حدیث مبارکہ میں جو آتا ہے کہ مختصر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر بھی کیونکہ اس زاویے سے ذرا سمجھیے کہ جو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گئے تمام لوگ مگر وہ جو صاحب علم تھے، جو علماء تھے. پھر آتا ہے ہلاک ہو گئے تمام علماء مگر وہ جو اپنے علم پہ عمل کیا کرتے ہیں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گئے تمام وہ لوگ علماء جو اپنے علم پہ عمل کرتے مگر وہ جو اخلاص والے تھے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ اخلاص والے بھی خطرے میں ہیں. تو یہاں کیا پتہ چلا کہ علماء فرماتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ پتہ چلے کہ علم، عمل اور اس سے سب سے زیادہ کانٹینٹ جو اس میں ضرورت ہے پھر اخلاص. جب تک یہ تین چیزیں نہ ہو، اور اس جو روح ہے آپ کے علم و عمل کی وہ اخلاص ہے، وہ روح ہے. ایک خوبصورت آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بہت خوبصورت نوجوان ہے، شکل بڑی خوبصورت، گورا چٹا لمبا قد، اور آپ دیکھ رہے ہیں، پھر آپ کو اس کا پورا اس کا وجود پڑا ہوا ہے سامنے، اور اس میں روح نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ مردار ہے. دیکھنے میں خوبصورت ترین آدمی ہے اور بڑا توانا اس کا جسم ہے مگر روح نہیں ہے. آپ بتائیے اس کا کیا حشر ہم کریں گے؟ یہ کریں گے بھئی تدفین کا بندوبست کرو، اس کو دفن کر دو. کیوں؟ کیا چیز نہیں تھی اس میں؟ مطلب بظاہر دیکھ رہے ہیں وہ سکس پیکس بھی بنے ہوئے ہیں اور ایسا مسلز بھی ہیں، گورا چٹا لمبا ہر اعتبار سے، مگر کیا روح نہیں تھی. تو بعین یہی چیز اعمال میں ہے کہ اعمال میں علم اور عمل تو آ گیا مگر اس میں روح نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے. للہیت کے لامتناہی درجے ہیں، انفائنائٹ. ہم نے جو مطابقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے دروس جو ہم نے رہے، مکتوب نمبر 54 تھا غالباً دفتر سویم کا، یہ انفائنائٹ مطابقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 درجے تھے ان کی عجیب گہرائی تھی. اچھا، اور یہاں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کائنات کے راز ہیں. اس میں آج ہم اتنے امپریس ہیں یہود و نصارہ سے کہ چاند تک پہنچ گئے. بہت ابھی ساؤتھ سائڈ پہ وہ ایک بڑی مشکل سے ایک نے لینڈ کروا دیا ایک ملک نے، تو ہم دنیا تعریف کر رہی ہے، واہ بھائی ساؤتھ سائڈ آف دا مون پہ لینڈ کر گئے. رشیا کا نہیں لینڈ کر سکا. اور یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ اقبال کو ہم سمجھے نہیں. بہت بڑے اللہ والے صوفی بزرگ، عجیب کائنات کے راز کھول کے انہوں نے دیے کہ اس میں جس کو ہم ترقی سوائز جس کو ترقی کرتے ہیں، آپ سسٹم کی جو 2 جہانوں کے سردار ہیں اور کائنات کی سب سے جو موسٹ سکسیسفل ہستی ہیں کائنات کی انڈاؤٹڈلی، یعنی کسی قسم کا بھی آپ لے لیں، چاہے وہ مخلوق میں کوئی بھی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، ان سب میں زیادہ جو موسٹ سکسیسفل ہستی ہیں وہ الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی اللہ پاک کے دربار میں، اللہ پاک کی کتابوں میں 10 آؤٹ آف 10 اگر کسی بھی چیز میں لینا ہے تو وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. سکسیس، کامیابی، اگر ہم کلی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور یہاں میں پھر عرض کرتا ہوں کلی کامیابی سے میرا مقصد صرف آخرت کی کامیابی نہیں ہے، وہ تو آباد کی بات ہے نا، وہ تو ہوگی. میں اس دنیا کی کامیابی کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو پکڑا رکھا ہے، قرآن اور سنت کو پکڑا رکھا ہے، اسلام اور مسلمان عروج پہ آئے. جب چھوڑا تو زوال آ گئی.
یہود و نصارہ کو دیکھیں، جب وہ ان کی کتابیں تو اوتھینٹک فارم میں موجود بھی نہیں تھی، مگر وہ اپنے دین سے دور آئے اور قرآنی قواعد پہ آئے، مسلمان نہیں ہوئے مگر وہ چیزیں اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں، وہ پرنسپلس اڈاپٹ کرنا شروع کر دیے جو قرآن اور سنت کے تھے، وہ دنیاوی طور پہ سکسیسفل ہو گئے۔ مگر ہمارا زوال کب شروع ہوا ہے؟ آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، کہ جب مسلمان عیاشیوں میں پڑ گئے۔ جیسے آج میں کہہ رہا تھا نا، ایک تو یہ سوشلائزیشن، پراگندہ حال جو ہم نے بلا ضرورت اپنے آپ کو مشغول کیا ہوا ہے، بلا ضرورت۔ ارب پتی آدمی ہے، اس سے بھی پوچھو، اس کو بھی ایک ہی فکر ہے، اور پیسہ کیسے آ جائے۔ پراگندہ حال ہے نا، اپنے آپ کو اور پریشان کر رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگلے، میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگلے 200 سال تک کافی ہے، مگر پھر بھی اور حل میں مزید، ٹھیک ہے منع نہیں ہے، اچھا آپ کریں، مگر وہ جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہاں بھی رزق آپ کو سکون والا ملے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دنیاوی طور پہ بھی۔ ہم چاہتے ہیں جو بھی آدمی ہو، جو بزنس مین ہو، انڈسٹریلسٹ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے کام کو بڑھانا تو چاہتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے مجھے سکون والا رزق ملے، پریشانیاں نہ بڑھیں۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ میں فلاں کام کروں گا میری پریشانیاں بہت بڑھ جائیں گی، وہ نہیں کرے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس میں مجھے سکون ملے گا، میری عزت بڑھے گی، میری آبرو بڑھے گی، میرا مال بڑھے گا، سکون ہوگا اس سے مجھے، تب وہ آگے جاتا ہے نا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ بھی چاہتے ہو تو اللہ پاک نے ایسا پروگرام کیا ہے، کائنات کی جو سوئی ہے ایسے ہی گھومتی ہے کہ وہ بھی اتباع سنت میں ہے۔ جن لوگوں کو اتباع سنت میں دنیاوی عروج ملا، چاہے وہ بادشاہت ملی، امارت ملی، دیکھ لی نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے، 56 لاکھ کلومیٹر یا کتنے جو بھی اس وقت اسلامی حکومت کا سائز تھا، اتنے بڑے ملک کے حاکم ہیں، کیسی عزتیں اللہ پاک نے اس حکومت میں ان کو دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی مال ہوتے ہوئے کیسی عزتیں عطا فرمائی، کیسا ان کا مال ان کے لیے دنیا میں بھی پرسکون فائدہ مند تھا، آخرت میں بھی فائدہ مند تھا۔ آج تو ہمارا مال ہمارے لیے دنیا میں بھی پرابلم کر دیتا ہے۔ وہ جی آپ کا ایک چیک نکل آیا تھا منی لانڈرنگ کیس میں، آپ نے کسی کو دیا تھا، وہ کہیں فلانی جگہ استعمال ہو گیا، لو جی اب ایف آئی اے پیچھے آ گیا اور فلانا پیچھے آ گیا۔ آپ کا کچھ نہیں کیا تھا، لینا ایک نہ لینا دو، مگر وہ اللہ کی طرف سے اس میں مال میں سکون نہیں رکھا نا اللہ نے۔ اس کے حصول میں ہم نے سنت کے ایلیمنٹ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک کے پاس جو بینچ مارک ہے، جو پیمانہ ہے جس پہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا کہ the giver is اللہ سبحانہ تعالیٰ، دینے والی ذات واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، نہ ورلڈ بینک، نہ آئی ایم ایف، نہ امریکہ، نہ آسٹریلیا، کوئی دینے والا نہیں ہے، دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تیرے کو چھوڑ کے ہم ہر دروازے کو کھٹکھٹائیں گے، تجھے ناراض کر کے ہر دروازے کو راضی کریں گے۔ میں یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس میں آپ سب برابر کے شریک ہیں۔ ہم ذرا سی تنگی آئی پیسوں کی تو ہم دیکھیں نا، سارے اداروں کی، ہر ملک، سری لنکا ہو کوئی، فوراً سارے ان اداروں کی سب سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے لیے کتنی مشکلات ہوں گی، مگر مان رہے ہیں نا، اللہ کی ماننے کو ایسے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تب دیں گے ہماری یہ شرائط ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ نے بھی کہا ہے میں تمہیں سکون سب دے دوں گا، میری بھی یہ شرائط ہیں کہ تم، اور میری شرائط، میری اطاعت وہ کیسے تم کر سکتے ہو؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے، میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ دینے والی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، جس کے خزانے لامتناہی ہیں، اگر وہ ہم سے ناراض ہوگا
تو پھر ہم امید رکھیں کہ وہاں سے عطا ہوگی. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے اس کے باوجود ہمیں کھانے کو ملتا ہے، پینے کو ملتا ہے نا. اس کی کیسا رحمان ہے وہ. یہ صرف اللہ کی ذات ہے، ورنہ ہم جیسا آدمی جو جس طرح ہم رویہ کر رہے ہیں اللہ پاک کے ساتھ، تو یہ تو اسی کی ذات ہے. ورنہ کوئی اور ہوتا تو کہتا جاؤ بھائی، تمہیں 1 بار 2 بار 3 بار 100 بار تنبیہ کی، پھر بھی تم نافرمان ہو، پھر بھی میری نہیں مانتے، جاؤ پھر. یہ تو اس کی کتنی مہربانی ہے. مگر اس راز کو سمجھیے کہ آج بھی آپ اگر کامیابی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یہ آج بھی مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں. مسائل کا حل ہم سب من حیث القوم، صرف ہم نہیں، دنیا کی ساری قومیں اس وقت پریشان ہیں. مگر اگر آپ حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہ اس مکتوب میں وہ حل چھپا دیا ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ پہلا کیا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنا پڑے گا. آج کل وہ کہتے ہیں نا ڈیٹاکس کر رہے ہیں آپ، اپنے آپ کو ڈیٹاکس کرنا پڑے گا. یہ پراگندہ حال. اچھا، پھر دوسرا جو آج ہمارا بہت بڑا جس نے ہمارے ذہنوں کی چٹنی بنا دی ہے، وہ یہ سوشل میڈیا ہے. ہر آدمی اپنے طور پہ اس نے اپنے آپ کو بے چین بنایا ہوا ہے. کوئی ہے تو وہ بلا ضرورت ٹاک شوز دیکھ رہا ہے، کوئی ہے تو وہ بلا ضرورت ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جو اگر گناہ نہیں بھی ہیں تو کوئی فائدے کے نہیں ہیں. اور وہ اس کی وجہ سے اس کے ذہن ہر وقت سوتا بھی ہے تو وہ چین والی نیند نہیں ہوتی. اب میں صرف میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. اس کا سب کانشیس بزی اتنا ہے کہ صبح اٹھتا کہتا ہے یار سوئے تو تھے مگر تھکا بھی بہت ہے. ہر وقت وہ ذہن میں کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ وہ 20 ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں تو ہر وقت اچھا اس ٹاک شو سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی یا تو میں ایسی پوزیشن میں ہوں کہ جو ٹاک شوز میں دیکھ رہا ہوں اگر سیاست کے ہیں تو کیا میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں یا کہیں ایسے بیٹھا ہوں کہ کوئی فائدہ کر سکوں. ٹھیک ہے، کوئی نہیں. عام آدمی پان والا ہے، دکان والا ہے. ہر آدمی جو ہے نا وہ الحمدللہ ہمارے ملک میں 23 کروڑ سیاست دان ہیں اور 23 کروڑ مفتی ہیں. یعنی سیاست پہ پان والے سے بھی بات کرا دو وہ بھی آپ کو صحیح مشورہ دے گا، اور کسی لوہار سے بھی فقہ کا بڑے سے بڑا مسئلہ پوچھ لو وہ فوراً آپ کو بتائے گا. ہاں اگر آپ پوچھو گے یار پیٹ میں بڑی درد ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بابو جی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں. تو اینی وے، تو یہاں یہ ایک سطر میں بہت. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ شخص محروم اور مہجور ہے. آج ہم محروم اور مہجور نہیں ہیں. آج ہماری ان چیزوں کی وجہ سے، ان انوالومنٹس کی وجہ سے ہم نے اپنے جو تو بلیڈ کمپیوٹرز کی زبان میں کہتے ہیں بیڈ کلسٹرز، وہ اتنے ذہن کے اندر گھسا لیے ہیں کہ اب ہمیں حقیقت نظر نہیں آ رہی، تصویر دھندلی نظر آتی ہے. ہمارا یعنی سکون، اب جو تعلق مع اللہ، معرفت الہی، یہ تو دور کی باتیں ہو گئی. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دور کی باتیں ہو گئی. اتنا بھی ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر اللہ پاک نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عشق کے جذبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود دیا، یہ کائنات بنائی. اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا کہ تم میری معرفت، میری محبت، میرا تعلق، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ سب حاصل کر کے آؤ. یعنی ان سب احکام کو، اس محبت والے جذبے کو ہم اتنا وہ ہماری نظروں سے ہی اوجھل ہے. وہ تو اب گفتگو میں ہی نہیں ہے، ڈسکشن میں ہی نہیں ہے. ساری ہماری جو آج آپ کہیں بھی چلے جائیے جو، اور پھر اللہ پاک نے کیا کہا ہے، پھر کیا کیا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے کیسے مخلوق، امیر غریب جو ہے اپنی تھی وہ بیچارہ پریشان ہے. خرچے اتنے ہو رہے ہیں، فلانا ہو گئے، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت. پھر ٹھیک ہے لو. اچھا اب اس کا حل کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں حل کا طریقہ بہادر بتا رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئیں. اس کو تھوڑا سا عقلی طور پہ بھی پہلے ایویلویٹ کیجئے کہ سنت میں کیا بات چھپی ہے. ٹھیک ہے اس میں
ایک مقام آدمی کا آ جاتا ہے پھر اس کو استدلالی نہیں بدعی دین ہوتا ہے. ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی، کوئی حجت نہیں چاہیے ہوتی، کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی. مگر ہم نے تو قلب کا اتنا کچرا بنا لیا ہے کہ وہ آنکھیں ہی نہیں ہیں کہ ہم دل کو بدعی طور پہ دیکھیں. جب کوئی چیز آپ دیکھ لیتے ہیں، آم کھا لیتے ہیں، تو آپ کو کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی کہ آم میٹھا ہے. پہلا درجہ ہوتا ہے کہ کوئی دلیل آپ کو دے، وہ کہے جی اس میں یہ وائٹامن ہوتی ہے، فرکٹوز ہوتا ہے اور فلانا ہوتا ہے، دیٹ مینز یہ میٹھا ہوگا. مگر جس نے کھا لیا ہوتا ہے اس کو کوئی دلیل بھی نہیں چاہیے ہوتی. مگر ہم تو نہ اس وقت کوئی دلیل ماننے کو تیار ہیں، نہ کوئی اس کی حقیقت. ہم سے محجور ہو گئی ہیں یہ ساری حدیں. ہم کتنا دور نکل آئے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا، ہو کیا رہا ہے. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، نا امیدی کی کوئی بات نہیں. اللہ پاک کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. اس کی رحمت اب بھی سمجھ میں آئے. اللہ پاک تو کہتے بندے میرا دروازہ کھلا ہے، غلطی تیرے سے ہو گئی کوئی بات نہیں، میرا دروازہ کھلا ہے، تو توبہ کر میں معاف کر دوں گا. تو توبہ کر، تیری سیئات کو حسنات میں، گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا. تو آج اچھا نہ صرف نیکی میں بدل دوں گا، پھر جب اس کی رحمت متوجہ ہوگی تو آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں خود بخود ایسے حل ہونا شروع ہوں گی. یہ مہنگائی کا عذاب، یہ دوسرے عذاب، کبھی موسم جو ہے وہ فصل کو بارش چاہیے، قحط آ گیا، قحط بارش نہیں چاہیے، طوفان آ گیا. یہ کیا اللہ کے عذاب ہے نا. جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اوپر سے ویسے اللہ پاک کی طرف سے احکام آ جاتے ہیں. مگر اگین اس کا توڑ کیا ہے؟ دنیاوی کوششیں کریں، منع نہیں ہے، مگر اس کا حقیقی توڑ کیا ہے؟ وہ اتباع سنت میں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک عمل اللہ پاک کے یہاں اتنا امپورٹنٹ، اتنا قیمتی، اتنا ویٹیج، اتنا وزنی ہے کہ جب وہ کوئی کرتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. دیکھیں اس کا میں صرف سمجھانے کے لیے وہ صحابہ کے واقعے سے، آپ نے یہ واقعہ کئی بار سنا ہوا ہے کہ صحابہ ایک جگہ جنگ کے لیے تشریف لے گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، یہ فضائل اعمال میں بھی ہے، فتح نہیں ہو رہا تھا. تو صحابہ نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم سے کون سی سنت چھوٹ گئی ہے. اب ایک یہ تھاٹ پروسیس، آپ تھوڑا پیچھے اس قصے کے ظاہر کو نہیں، اس کے باطن کو، بیک اینڈ کو دیکھیے. پہلے ان کے باطن میں یہ ریئلائزیشن تھی کہ یہ کائنات، فاعل حقیقی اس کائنات کا کون ہے، ایکچولی یہ کائنات کون چلا رہا ہے، یہ حالات کہاں سے آ رہے ہیں، فاعل حقیقی کون ہے. فیل سامنے سے کوئی بھی کر رہا ہے. دیکھیں نا آپ بعض اوقات یہ ریموٹ کنٹرول کار ہوتی ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ اس کے پاس ایک باکس ہوتا ہے، اس کا ریموٹ، اور وہ چل کار رہی ہوتی ہے، مگر حقیقت میں انسٹرکشنز کے لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، وہ بچہ دے رہا ہوتا ہے نا. تو یعنی اس کو چلانے والا، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کار خود چل رہی ہے، آپ کہیں گے حقیقت میں کار چل تو رہی ہے مگر اس کو چلانے والا، اس کو گھمانے والا جو ہے پیچھے ہے. یہ تو ایک چھوٹی مثال میں نے آپ کو سمجھائی. مگر حقیقت میں کیا کہ کوئی امر بھی جو ہو رہا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ہر امر پر غالب ہے مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے. اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. سمجھو پیچھے بیک اینڈ پہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ پاک کو جب آپ نے راضی کیا، صحابہ نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ لاجکلی مسواک کا کیا تعلق ہے جنگ سے. دیکھنا ایک ہم جیسا آدمی ہوتا تو سارا، کہیں ہم نے کہیں گھوڑے تو غلط نہیں رکھ دیے تھے، کہیں یہاں ہماری سپاہی زیادہ ہونے چاہیے، یا یہاں نفری ہونی چاہیے، یا ہمارے پاس تلواریں کم تھیں. وہ شاید وہ ٹھیک ہے، وہ وار اسٹریٹجی اپنی جگہ، مگر ان کی یہاں ان کے وجود، ان کی عقل، ان کی روح، ان کا جسم یہ بات سمجھتا تھا کہ حقیقت جو ہے وہ فاعل حقیقی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور وہ کہیں ناراض ہو گیا ہے اور یہ ناکامی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس کو راضی کرنا ہے، اور اس کو راضی کرنے کا کیسے کریں گے؟ وَأْتِيُوا الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا اچھا یہ فرض واجب تو نہیں ہے نا مسواک کرنا، مسنون امر ہے مگر فرض واجب تو نہیں ہے، پسندیدہ ہے. مگر اب سمجھ میں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا
اللہ کے یہاں اتنی قیمتی ہے. میرے اور آپ کے یہاں اللہ معاف کرے نہیں ہے، مگر فیکٹ از کہ اللہ کے یہاں قیمتی ہے. اب وہ ہوتا یہاں سے ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا بھائی ان کو برکت والا پانی عطا کر دیتا ہوں، اچھا ان کو ہم نے جنگ میں فتح دے دی. صحابہ اس کے بعد جو ہے مسواک شروع کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ ان کو وہاں فتح دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے. آپ خود سوچئے کہ آج جو راز ہے نا، جو کوڈ ہے اس کا، ہماری زندگیوں کا، آج ہم کتنی کہتے ہیں یہ پریشانی، وہ پریشانی، فلانی پریشانی. بھائی ان ساری پریشانیوں کا حل اس میں ہے. گو آپ کے کاروبار سے وہ ڈائریکٹ تعلق ایک سنت کا اتباع نہیں رکھتا، کوئی فکر کی بات نہیں، حل وہیں سے ہوگا. ایک ایک سنت کا جتنا ہو سکے، ہم یہ نہیں، کوشش تو کریں، آہستہ 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 ایک لسٹ بنا لیں، کوشش کر لیں. کوئی زیادہ نہ پیسے لگتے نہ کچھ، کہ وضو اس طرح میں نہیں کرنا ہے، نماز اس طرح پڑھنی، لوگوں سے اس طرح اخلاق سے بات کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا، مجھے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، سنت کی نیت سے. باقی جو چاہے عبادات ہیں، چاہے اخلاقیات ہیں یا معاشرت ہیں، سنت کی نیت سے کریں. ساری سنتیں میری گھر رہ جاتی ہیں جب بیگم کو میں ڈانٹ رہا ہوتا ہوں، گھر رہ جاتی ہیں جب میں بچوں کو مار رہا ہوتا ہوں. باہر تو بڑا تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، باہر تو صوفی صاحب ہیں اور شیخ صاحب ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں اور عالم ہیں. میرے حلق سے نیچے نہیں اترا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار ازواج مطہرات پہ، اپنی اولاد پہ ہاتھ اٹھایا ہے، آواز اٹھائی ہے. اب آپ خود سوچیے ہماری حقیقت کیا ہے. یہ ہماری اتباع سنت ہے. اور پھر ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے تو امامہ پہنا ہوا ہے، اور دیکھو نا آج تو ماشاءاللہ ہرے رنگ کی ٹوپی بھی پہن لی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو بڑا نیک ہوں. اور سنت، میں تو باقاعدہ سنت دیکھیں نا، ٹخنوں سے اوپر میرے سلوار بھی ہے اور سب کچھ ہے. ہاں اچھی بات ہے، وہ بھی کرنا چاہیے تھا، مگر کیا ہوا، بچوں کے اوپر شفقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، وہ کہاں گیا؟ گھر والوں پہ رحم، درگزر، اپنے غصوں کو دبانا، وہ سنت کہاں گئی؟ وہ سنت تو ہم سب سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں، اس وقت ہم سب آستینے چڑھا کے مرد بن جاتے ہیں. دیکھیں گے میں سنت کی اہمیت پہ ابھی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ بھی کچھ زندگی رہی تو اس کو پھر سر تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیتے تاکہ یہ نشست تو ہو جائے. دوسرا فرماتے ہیں حقیقت جامعہ یعنی دل کے آئینے کو اللہ جل شانہ کے غیر کی محبت کے زنگ سے پاک کرنا ضروری ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے والی بہترین چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. میرے خیال ایک نشست اس پہ اور رہے گی، کیونکہ یہ بہت موضوع وسیع ہے کہ یہ دل کا آئینہ پاک کیسے ہوگا، سنت پہ اتباع کیسے ہوگی. وقت اب ہو گیا ہے تو مختصر مراقبہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ یہ زندگی رہی تو اس کو پھر کمپلیٹ کریں گے.